اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے اگر آپ جڑے نہیں ہیں تو آپ جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے کا موقع ملے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلی بڑی افسوسناک خبر، عالمی اسلام کو اس پر اٹھنا چاہیے، ان کو بے غیرتوں کو، ورنہ اللہ نہیں بخشے گا۔ جی ہاں، گزشتہ کل اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بڑا خطرناک بیان آیا، جس کو عالمی اسلام نے بہت سیریس اور سنجیدہ طریقے سے لینا چاہیے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ القدس جو مقدس جگہ ہے، مقدس شہر ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، جس کے لیے یوں سمجھے کہ فلسطینی اپنی جانیں برسوں سے قربان کر رہے ہیں، اور جن فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی آج وہ اس پر قبضہ کر چکے ہیں۔ تو اب نیتن یاہو کا بڑا بیان آیا ہے القدس کو لے کر۔ یاہو نے کہا کہ القدس ہمیشہ اسرائیل کی راجدھانی رہے گا۔ فلسطینی موقف اور اقوام متحدہ دونوں کی قراردادوں، ایگریمنٹس کے خلاف اسرائیلی قبضے کے دفاع کا اعادہ کیا۔ یعنی اسرائیل UN کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، فلسطین کا جو موقف ہے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھل کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ القدس اسرائیل کا ابدی اور متحد دارالحکومت رہے گا ہے۔ اسرائیل کسی بھی صورت القدس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی جمعرات کو نام نہاد یوم القدس کی تقریبات کے موقع پر ایتھوپیائی یہودی برادری سے ملاقات کے دوران نیتن یاہو نے کہی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب نیتن یاہو نے کہا کہ 59 برس قبل اپنی متحدہ القدس کو حاصل کرنے کے بعد ہم اسے اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ متحد رکھیں گے۔ جب تک ہمارے دل دھڑکتے رہیں گے القدس ایک متحد شہر ہی رہے گا۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھے کہ ناجائز قبضے کو کس دھڑلے سے اور کس بے باکی کے ساتھ میں وہ جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالم اسلام کو اس پر باقاعدہ فکر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس پر آنا چاہیے، اور القدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اہل ایمان کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو متحد ہو کر آنا چاہیے، اور دنیا کے ان ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے، ورنہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عدالت سے ہم بچ پائیں گے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے پوری دنیا کے امن کو ختم کیا ہے، اب باپ تو باپ ہوتا ہے۔ ٹرمپ خود چائنا گئے، اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ٹرمپ جب اترا اپنے جہاز سے، جی، تو چائنا کے صدر، چائنا کے لیڈر ایک قدم بھی اس کے استقبال کو، ویلکم کو آگے نہیں بڑھے۔ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے کہ یہ ہوتا ہے طاقت کا، پاور کا نشہ، کہ ٹرمپ وہاں گیا اور اس کے استقبال کے لیے یہ شخص یعنی چائنا کا ذمہ دار ایک قدم بھی، چین کے صدر جو ہے شی جن پنگ آگے نہیں بڑھے، بلکہ خود ٹرمپ چل کر آیا اور ملاقات کیا۔ خیر،
ٹرمپ بہت خوش ہے چائنا سے ملاقات کرنے کے آنے کے بعد خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا نے تعلقات کے نئے دور کا اشارہ دے دیا. تجارت، بزنس، تائیوان اور عالمی تنازعات پر 2 گھنٹے لمبی ان کی بات چیت ہوئی. یعنی چائنا اور امریکہ کے یوں سمجھے کہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن اسی بیچ اب لوگ ہمارا یعنی بھارت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے چکر میں، کیونکہ ٹرمپ ہمارے والا اتنا ڈرتا ہے ٹرمپ سے، نہ جانے کون سا ڈر ہے کہ ٹرمپ نے کہا بیٹھ تو بیٹھ. جی ہاں، ٹرمپ نے کہا اٹھ تو اٹھ. ٹرمپ نے کہا اس سے تیل نہیں لینے کا، نہیں آقا نہیں لوں گا. تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، لوگ ہماری مذاق بنا رہے ہیں بھارت کی کہ اسی ٹرمپ کے چکر میں چائنا سے دشمنی مول لی اور آج وہی ٹرمپ چائنا جا کر ہاتھ ملا کر تجارت اور بزنس کے پورے ایگریمنٹ کر کے خوشی خوشی واپس آ رہا ہے. اور آ کر صدر شی جن پنگ کو یعنی چائنا کے صدر کو ٹرمپ اپنا دوست بتا رہا ہے اور ساتھ مل کر دنیا کو بدلنے کا عزم ظاہر کیا کہ چائنا اور ہم دونوں مل کر ساتھ مل کر دنیا کو بدلیں گے. آئیے حاضر ایک بڑی خبر پھر آ رہی ہے. جی ہاں، مشرق وسطیٰ میں یعنی یہ جو ایران، اسرائیل، امریکہ، کویت وغیرہ، یہاں جو جنگ شروع ہے مشرق وسطیٰ میں، خاص طور سے یعنی ایران میں اور آبنائے ہرمز میں، اس جنگ کی وجہ سے کئی ممالک بری طرح سے پریشان ہو چکے ہیں. کیونکہ ڈیزل اور پیٹرول ہر شخص کی ضرورت ہے، صرف ملک نہیں ہر آدمی کی ضرورت ہے. کسی کی گاڑی جو ہے ڈیزل، پیٹرول اور گیس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی، کسی کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا. تو اب مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہو رہی ہے، اور یہ جنگ اس کا اہم ذمہ دار خود ٹرمپ ہے، اسرائیل ہے. تو پوری دنیا نے ایمانداری کے ساتھ میں ٹرمپ اور اسرائیل کی مخالفت کرنی چاہیے. جی ہاں، کیونکہ پوری دنیا کے امن، شانتی، سکھ چین کو ختم کرنے والے اصل ذمہ دار مجرم یہی ہے. تو اب خبریں آ رہی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک پریشان ہیں. کیوبا میں تو حالات یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا. 22 گھنٹوں سے پورے ملک میں اندھیرا ہے، پورا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہے. ہم اپنے دیش کی بھارت کی بات کریں تو بھارت میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف 45 دن کا خام تیل اور گیس ایندھن وغیرہ بچا ہوا ہے. یعنی 45 دن کے بعد میں ہمارا بھی کیا ہوگا ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. ہمارے وزیر اعظم نے 8 دن پہلے سے کم کھانے کا مشورہ دے دیا، کم گاڑیاں استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا. جی ہاں، اب دیکھیں آپ، پہلے تالیاں بجانے کا، تالیاں اور تھالیاں بجانے کا کورونا کے وقت میں مشورہ دیا تھا، اب یہ دے دیا. تو ہمارے یہاں بھی بہت خطرناک حالات ہو چکے ہیں. آئیے ناظرین، اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز، یہ وہ واحد راستہ ہے جہاں سے ایران اور آس پاس کے علاقوں سے آپ تیل لے کر گزریں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب خبریں آ رہی ہیں جناب کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیل کا پی ایم، جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا ظالم نیتن یاہو، خفیہ طور پر بغیر بتائے کہ ایک دم کانفیڈنشیل انداز میں متحدہ عرب امارات پہنچ گیا، دبئی پہنچ گیا. اب ایران نے بڑا اعلان کر دیا کہ جناب کچھ بھی کر لو، آبنائے ہرمز ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. لڑ کر دادا گیری، گنڈا گردی سے تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. لیکن اسی بیچ ایک بڑی خبر یہ آ گئی ہے کہ 3 خلیجی ملکوں نے مل کر سڑک بنا لی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہرمز کو بھول جائیں. یعنی وہ جو راستہ ہے جس کے بغیر آپ وہاں سے سامان لے کر گزر نہیں سکتے، تیل گیس لے کر گزر نہیں سکتے ہیں، اس کو بھول جائیں. 3 خلیجی ملکوں نے سڑک بنا لی ہے اور روزانہ 3500 ٹرک سامان وہاں سے وہ سپلائی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ راستہ مہنگا ہے، یعنی اس راستے سے آنے سے ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا مہنگائی بڑھ جائے گی، مگر مکمل طور سے محفوظ ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ طالبان، پڑوسی ملک افغانستان، وہاں کے طالبان، یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقت کا 20 سال تک کے مقابلہ کیا.
اور 20 سال میں بھی امریکہ ان کا کچھ نہیں اکھاڑ پایا. آخر دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا. جی ہاں, اپنے ہتھیار, اپنے جہاز, اپنا سامان چھوڑ کر افغانستان میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا. خیر, طالبان ایک مضبوط طاقت ہے, لیکن ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ طالبان اب بھارت کے قریب آ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو طالبان کی کشیدگی, افغانستان کی جو کشیدگی چل رہی ہے, تو اس بیچ خبریں آ رہی کہ طالبان بھارت کے قریب آ رہے ہیں اور بھارتی کمپنی افغان سرحد پر لیبورٹری بنائیں گی. یعنی بھارت کا اور افغانستان کا, طالبان کا کہیں نہ کہیں ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور طالبان بھارت کے قریب آ رہے ہیں. ابھی کچھ مہینوں پہلے باقاعدہ طالبان کے جو بڑے لیڈر ہے وہ بھارت آئے تھے, اور بھارت آنے کے بعد میں انہوں نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا دورہ بھی کیا, جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے اور ہندوستان کی شان ہے. تو جب طالبان آئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ دیوبند گئے, گھومے پھرے, مولانا ارشد مدنی, مفتی ابوالقاسم نعمانی, مولانا عبدالخالق مدراسی, مولانا سلمان صاحب بجنوری, دارالعلوم کے اساتذہ سے, طلباء سے ملاقات کی. سارے اندھ بھکت پریشان اور گودی میڈیا حیران پریشان. لیکن خیر چلیے, اچھی بات ہے, طالبان بھارت کے قریب آ رہے ہیں, یعنی رشتے بن رہے ہیں. چہرے کی جھائیاں, داغ دھبے, کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف, ملائم, چمکدار, خوبصورت اسکن, نیچرل گلو, قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, جوڑوں کا درد, بواسیر, کھجلی, بالوں کا جھڑنا, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی, دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو, دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز, بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ